یہ نام کا بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنوں کے لیے سچ ہے یہ تو میں نہیں جانتا، مگر عبدالستار ایدھی کا طرز زندگی ان کے نام کے ساتھ مکمل انصاف کرتا تھا۔ عبدال کے معنی خادم یا بندے کے ہوتے ہیں، اور ستار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ہے جو باقی ناموں کی طرح پروردگار کی مختلف صفات سے ہم کو آگاہ کرتا ہے۔ ستار کے معنی ہیں عیبوں یا گناہوں پہ پردے ڈالنے والا، اور 6 دہائیوں تک عبدالستار یہی کام کرتا چلا گیا۔ 20 کروڑ عوام کے عیبوں اور گناہوں پہ پردہ ڈالتا چلا گیا۔ یتیم ہونا عیب نہیں، مگر یتیم کا لاچار ہونا معاشرے کی کمزوریوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بوڑھا اور ضعیف ہونا بھی عیب نہیں، مگر کسی بزرگ کا بے گھر اور رسوا ہونا معاشرے کی بد اخلاقی کا ثبوت ہے۔ بیمار ہونا عیب نہیں، مگر بیمار کا بے یار و مددگار ہونا معاشرے کی سنگ دلی کی مثال ہے۔ غریب ہونا بھی عیب نہیں، مگر غریب کا بھوکے پیٹ سو جانا معاشرے کی غفلت بیان کرتا ہے۔ اور کسی کا مر جانا بھی عیب نہیں، مگر مردے کو کفن نہ نصیب ہونا معاشرے کی مردہ ہونے کی گواہی ہے۔ وہ ہزاروں یتیم اور لاوارث اور لاکھوں بیمار اور غریب جو ہماری اجتماعی ذمہ داری تھے اور ہیں، ان کی خدمت عبدالستار نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور ہم یہ جان کر مطمئن سوتے رہے کہ بھاگ دوڑ کے لیے عبدالستار ہے نا۔ کیا عبدالستار کو اس کے لیے 20 کروڑ عوام کوئی معاوضہ دیتی تھی؟ کیا عبدالستار کو حکومت نے ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کوئی منسٹری دی تھی؟ کیا عبدالستار کو پاکستان کا خیال رکھنے کے لیے جناح نے کوئی ذاتی وصیت کی تھی؟ مگر لگتا تو یوں ہی ہے۔ تو پھر عبدالستار یہ سب کیوں کرتا چلا گیا؟ وہ کوئی فرشتہ یا درویش تھا؟ ہم اندر ہی اندر ماننا یہ چاہتے ہیں کہ عبدالستار اللہ کا کوئی خاص بندہ تھا جسے خاص علم یا صلاحیتیں عطا تھیں، تبھی اس نے اپنی مکمل زندگی خلق خدا کی خدمت میں صرف کر دی۔ ہم کیوں عبدالستار کو بطور انسان جاننا نہیں چاہتے اور کیوں اس کو ایک عام آدمی تسلیم کرنا نہیں چاہتے؟ عبدالستار ایک متوسط طبقے میں پیدا ہوا۔ وہ کسی پرائیویٹ سکول یا یونیورسٹی میں نہیں بلکہ ایک مدرسے میں پڑھا۔ کئی لاکھوں افراد کی طرح وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان ہجرت کر کے آیا، اور لاکھوں افراد کی طرح کرائے کے گھر اور رزق حلال کی کھوج اس کی حقیقت تھی۔ اسے کسی بایونک مین کی طرح خدمت خلق کا جذبہ کسی انجیکشن کے ذریعے نہیں دیا گیا، بلکہ ہر بچے کی طرح وہ اپنے ماں باپ کی تربیت سے متاثر تھا۔ اپنی ماں سے ضد اور نافرمانی وہ بھی کرتا تھا، اور پھر اسی ماں کے سمجھانے اور ڈانٹنے سے بہتر انسان بنا۔ جب ماں خرچ کے لیے 2 آنے دیتی تھی تو ایک آنا غریبوں کے لیے ہوتا تھا۔ عبدالستار جب غریبوں میں ان کے حصے کی رقم تقسیم نہیں کرتا تھا تو وہ ماں اس کو خود غرضی کا تانا دیتی، اور ہر عام بچے کی طرح وہ اپنی ماں کے تانوں سے بچنا چاہتا، تو غریبوں میں ان کے حصے کی رقم بانٹنے لگا۔ اس حد تک غریبوں میں بانٹنے لگا کہ یہ سب اس کی عادت بن گئی، اور آہستہ آہستہ اس کو غریب اور سست میں فرق نظر آنے لگا۔ کیا اسی طرح ہر عام انسان کی صحیح اور غلط سے پہچان اس کے ماں باپ نہیں کراتے؟ کیا اسی طرح والدین تربیت کے ذریعے بچوں میں اچھی عادتیں نہیں ڈالتے؟ تو پھر کیا عبدالستار کو خدا نے کوئی خاص نظر یا احساسات بخشے؟ کیا اس نے معاشرے کے عیبوں کو ہم سے بہتر پہچانا اور ان سے منہ نہ چرا سکا؟ ہر انسان کی طرح معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے عبدالستار کو اس کی ذاتی ضرورتوں نے آشنا کروایا۔ جب اس کی والدہ بیمار ہوئیں اور ہسپتال لے جانے کی نوبت آئی تو پتہ چلا کہ پورے کراچی میں صرف ایک ہی ایمبولینس موجود ہے، اور وہ بھی کبھی عبدالستار کو میسر نہیں ہوئی۔ جب ماں کو فالج ہوا تو عبدالستار کو احساس ہوا کہ معاشرے کا سلوک اور روایات کیسے ایک مفلوج انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے اس کی عزت نفس مار دیتے ہیں۔ تو پھر عبدالستار کیوں نہ بن سکے؟ ہماری زندگیوں میں کس چیز کی کمی رہ گئی، اور کون سا تجربہ عمل یا فعل تھا جس سے عبدالستار کو دنیا کا سب سے بڑا انسان دوست اور خلق خدا کا سب سے منفرد خدمت کار بنا دیا؟ اگر کچھ تھا تو وہ تھا پختہ ارادہ اور صحیح راستے کا انتخاب۔ ارادہ اور انتخاب کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، مگر عبدالستار نے بس اس صلاحیت کا صحیح استعمال کیا۔ اس نے خاموشی کے بجائے حق کی صدا کا انتخاب کیا۔ جب کوئی کسی مریض کا مذاق اڑاتا یا کسی ذہنی مریض کا مذاق اڑاتا تو عبدالستار آگے بڑھ کر انہیں روکتا اور ٹوکتا۔ اس بات کی وجہ سے عبدالستار پہ تشدد بھی ہوا، مگر اس نے اپنی آواز دھیمی نہیں کی۔ میمنوں میں فرق کرنا شروع کیا تو ایدھی اپنی ہی برادری کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے تمام انسان برابر تھے، اور وہ انسان کا رنگ اور نسل نہیں، اس کی ضرورت دیکھتا تھا۔ اس نے تعصب اور نفرت کے بجائے پیار اور محبت کا انتخاب کیا۔ آزادی کے بعد عبدالستار نے کراچی کی سڑکوں پہ ایک سکھ آدمی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر قتل ہوتے دیکھا تو اس نے انسانیت کو سب سے افضل مذہب جانا۔ اس نے مثال ڈھونڈنے کے بجائے مثال بننے کا انتخاب کیا۔ جہاں وہ چندے کے پیسے سے اپنے لیے ڈسپینسری میں کم از کم سونے کی آرام دہ جگہ تو بنا سکتا تھا، وہیں وہ ڈسپینسری کے باہر ایک بینچ پہ سوتا تھا۔ اس نے شہرت کے بجائے خدمت کا انتخاب کیا۔ زندہ لوگ تو پھر مستفید ہو کر شکریہ کے 2 بول دیتے ہیں، مگر ایدھی تو ندی، نالے اور گٹر سے لاوارث لاشیں بھی نکالتا تھا۔
جہاں اس کے ساتھیوں کو ان لاشوں کی بو سے گھن آتی تھی، وہاں عبدالستار ان لاشوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا تھا۔ عبدالستار نے اب تو اپنی جیون ساتھی بلقیس کا خلق خدا کی انتھک محنت اور جذبات دیکھ کر کیا۔ اس نے وعدوں اور تقریروں کے بجائے اپنے قول پہ عمل پیرا ہونے کا انتخاب کیا۔ اس نے بے لوث خدمت کے دعوے نہیں کیے، بلکہ اس نے بے لوث خدمت کے معنی بیان کیے۔ وہ انسان جو غیروں کو غسل دیتا اور دفناتا تھا، وہ اپنے سگے نواسے کو غسل نہ دے سکا اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکا، اسے دفنا نہ سکا، صرف اس لیے کہ جس دن اس کے نواسے بلال کی وفات ہوئی، اس دن گھوٹکی میں ایک ٹرین تصادم میں سینکڑوں انسانوں کا جانی نقصان ہوا۔ وہ اپنے گھر کی میت چھوڑ کے ٹرین کے ملبے سے غیروں کے بچوں اور والدین کی لاشیں نکالتا رہا، انہیں غسل دیتا رہا، انہیں دفناتا رہا۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ جس سول اور جناح اسپتال کی انتظامیہ اور مریضوں کا بوجھ عبدالستار کتنے سال تک اٹھاتا رہا؟ اس عبدالستار کے نواسے کے علاج کے لیے سول اور جناح اسپتال کا کوئی بڑا ڈاکٹر اپنی عید کی چھٹیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے مشکل فیصلے اور پختہ ارادے رکھنے کے باوجود بھی عبدالستار ہم میں سے ایک عام انسان ہی تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر عام انسان کی طرح عبدالستار کا دل ٹوٹا۔ اس کا دل تب نہیں ٹوٹا جب اس کو اپنوں کے علاج کروانے کے لیے کوئی نہیں ملا۔ اس کا دل تب نہیں ٹوٹا جب اس پہ کرپشن اور جسم کے اعضاء بیچنے کا جھوٹا الزام لگا۔ مگر عبدالستار کا دل 19 اکتوبر 2014 کو ٹوٹا، جب عیدی سینٹر میں ہی ڈاکہ پڑا اور وہ پیسہ جس کی عبدالستار نے ہر عیش و آرام کی قربانی دی کہ یہ اس کے پاس غریبوں کی امانت ہے، ان پیسوں کو لوٹ لیا گیا۔ یہ واقعہ اس پاکستان میں ہوا جس پر عبدالستار نے اپنا سب کچھ وار دیا اور کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ پاکستان پہ عبدالستار کو بہت ناز اور مان تھا، اور جس پاکستان نے عبدالستار کو یقین تھا کہ وہ یہاں بہت محفوظ ہے۔ بقول بلقیس عیدی کے عبدالستار کی صحت اس واقعے کے بعد ہی بگڑی، اور عبدالستار اپنی عمر کے 90 سال میں لوگوں کو دوبارہ یہ یقین دلانے لگا کہ وہ واقعی ہماری طرح ایک عام انسان ہے، کہ وہ ہم میں سے ہی ہے، جو بس اپنے قول پہ آج تک اسی لیے عمل کرتا ہے کہ شاید پاکستان کی عوام اور حکمرانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ عیدی فاؤنڈیشن میں چیئرمین سے لے کر پی ایم تک ایسا کوئی کام نہیں ہے جو عبدالستار نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ عبدالستار کے نزدیک بہترین طریقہ تھا کہ یہ تعلیم دینے کا کہ کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ آج عبدالستار اس دنیا میں نہیں رہا، نہ وہ اب درس دینے آئے گا، نہ تعلیم دینے آئے گا، نہ وہ آواز اٹھا پائے گا، اور وہ انسان کو انسان سے محبت سکھا پائے گا۔ اس کی زندگی سے سبق حاصل کرنا اب ہمارا فرض ہے۔ اس کی تعلیم کو عام کرنے کا ارادہ اب ہم نے کرنا ہے۔ اس کے مزار پہ صرف دیے جلانے اور اس کے راستے پر چلنے کے بیچ انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ ہم آرٹیکلز، نظم، ڈرامے، نصاب اور فلم جس طریقے سے اپنی قوم اور خاص طور پر اپنے بچوں میں عیدی کی تعلیمات عام کر سکیں، وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ خبروں میں شاید آپ نے پڑھا ہو اور سنا ہو کہ عبدالستار اپنا بے جان جسم بھی قوم کی خدمت کے لیے چھوڑ گیا، مگر 92 سال کے کمزور جسم میں صرف 2 آنکھیں ہی تھیں جو عطیہ کی جا سکتی تھی، اور اب وہ کسی 2 ضرورت مندوں کے کام آئیں گی۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عبدالستار کی آنکھیں یہ تقاضا نہیں کریں گی کہ 1948 سے لے کر 2016 تک اگر ایک انسان 20 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری قبول کر سکتا ہے اور نبھا سکتا ہے، تو کیا اس کے جانے کے بعد یہ 20 کروڑ لوگ اس ایک انسان کی چھوڑی ہوئی ذمہ داری قبول کر کے نبھا پائیں گے؟ وہ ہمارے بچوں کو پالتا تھا، ہمارے بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، ہمارے ماں باپ کو چھت دیتا تھا، ہمارے بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ یتیم، بزرگ، لاوارث اور بیمار عبدالستار کے جانے کے بعد اب ہمارے منتظر ہیں۔ ان کی بے بسی، مفلسی اور بھوک اور ننگ ختم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 20 کروڑ کا پاکستان اپنے عیب عبدالستار کی آنکھوں سے چھپا سکے گا؟